کھیلدار صاحب، انفیکٹ آپ اپوزیشن سے تو یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اچھے بچوں کی طرح بڑا کنسٹرکٹیو، بڑا پازیٹیو رول پلے کریں تاکہ پارلیمان بہتر انداز میں چلے، لیکن کچھ توقعات اپوزیشن کی حکومت وقت سے بھی ہیں کہ اگر مذاکرات کا ماحول بنانا ہے، ایوان کے ماحول کو بہتر رکھنا ہے تو کچھ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، تو کیا مستقبل میں توقع کی جائے کہ جہاں آپ ان سے امیدیں لگا کے بیٹھے وہ پوری ہوں، تو اپوزیشن کی امیدیں آپ سے بھی پوری ہونے جا رہی ہیں کہ نہیں سر؟ دیکھیں، حکومت نے بڑا دل کیا ہے، اور حکومت نے پہلے بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اسمبلی کے فلور میں، کابینہ کے اجلاس میں بارہا ان کو کہا ہے کہ بات چیت کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہم کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ اب اپوزیشن لیڈر کی بھی آئینی طور پہ جو اپائنٹمنٹ تھی وہ بھی ہو چکی ہے، نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب سے ہمارے پارٹی کے سربراہ نواز شریف صاحب کے دیرینہ تعلقات ہیں، وہ مشکلات میں ان کے ساتھی بھی ہے، مگر آج کل جس جماعت کی سپورٹ سے وہ اپوزیشن لیڈر بنے، جس سے بانی پی ٹی آئی سے جو ان کے تعلقات ہیں، اگر ان کے راستے پہ چلیں گے، وہ وزیر اعظم سے ملنا، ہاتھ ملانا یا بات چیت کرنا، یا یہ شرط رکھنا کہ مجھے پہلے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائیں، تو میں سمجھتا ہوں پھر معاملات آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اپوزیشن لیڈر کو چاہیے کہ وزیر اعظم سے ملاقات کریں، اور جو آئینی رول ان کا اپوزیشن لیڈر کا ہے، وہ مل کر قائد ایوان اور اپوزیشن لیڈر اس پروسیجر کو آگے بڑھائیں، اور جو آئینی ذمہ واری ہے اس میں جو اپوزیشن لیڈر کا رول ہے وہ ادا کریں۔ اگرچہ وہ بانی پی ٹی آئی کے دستے راز بنتے رہے، ان کی آواز بنے، تو پھر میں سمجھتا ہوں بڑا مشکل ہوگا کہ جو بات چیت ہے یا جو ماحول ہے، کوئی ماضی میں جس طرح ان کا رویہ ہے حکومت کے ساتھ، وہی رویہ رہے گا۔ اب میں نے کل بھی اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب کی کراچی میں گفتگو سنی، اور مجھے وہ غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ وارانہ لگی کہ وہ ایک اپوزیشن لیڈر ہے، ایک پرانا سیاستدان ہے، وزیر اعظم کے لیے جو گفتگو وہ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے اسمبلی کے بھی اس فلور پہ کی تھی، مجھے تو بڑا افسوس ہوا تھا، اور کل بھی میں نے سنا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر بات چیت کے دروازے ہمارے کھلے ہوں گے اگر اس قسم کا رویہ رہا تو۔ لیکن آپ ایک تو کہہ رہے ہیں نا کہ کنڈیشن کوئی نہیں ہونی چاہیے، بالخصوص خان سے ملاقات کرائیں گے تو پھر معاملات آگے بڑھیں گے، بٹ کل وزیر قانون تو ایوان میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ ہم اس معاملے میں بے اختیار ہیں، گویا کہ اڈیالہ جیل ایک تو پنجاب کے ٹیریٹری میں ہے، دوسرا یہ کہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، ہم نے تو کرنا کچھ نہیں ہے۔ تو سر، سپرنٹینڈنٹ جیل کی جانب سے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ان سے ملاقات کے بعد جو سیاسی گفتگو کی جاتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، یہ بیانیہ تو حکومت وقت کا ہے۔ پھر ساتھ میں عدالتی احکامات اپنی جگہ پہ موجود ہیں، ان کی حکم عدولی بھی ہو رہی ہے، گویا کہ اس کے اوپر بھی آپ آواز نہیں اٹھاتے، ویسے تو آپ گویا کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے بڑے داعی ہیں، لیکن اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ ان سے ان کے اہل خانہ کو ملنے دیا جائے، ان سے ملاقاتیں بھی نہیں ہو پاتی۔ تو سر، واقعی یہ سپرنٹینڈنٹ جیل ڈیسائیڈ کر رہا ہے یا کوئی اور ڈیسائیڈ کر رہا ہے؟ دیکھیں، جیل سپرنٹینڈنٹ کو ضرور جو ہے وہی اپنی ذمہ واری ہے ان کی پوری کرنی ہے، مگر جیل مینیول بھی ایک ہے، وہ بھی ایک، اس میں بھی تمام چیزیں طے ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جو اس کی بہن جو عظمیٰ بی بی کی آخری ملاقات ہوئی تھی، وہ حکومت کے انٹروین سے ہوئی تھی، حکومت سے انہوں نے انشور کیا تھا، کیونکہ جیل مینیول کے مطابق جو گفتگو ایک مجرم سزا یافتہ جو ان کا باہر موقف آتا ہے، جو اداروں کے خلاف، ملک کے خلاف جو بات چیت ہے ان کی، وہ کسی بھی طرح جیل مینیول بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، جو ایکس پہ اس کی پوسٹ لگتی ہے، یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں۔ تو اس وجہ اس انڈرسٹینڈنگ کو تحت ہونے والی ملاقات کے بعد انہوں نے اس کو، حکومت کو اب کوئی آپشن نہیں دیا کہ حکومت کوئی انٹروین کرے اور ان کی ملاقات کروائے، کوئی سہولت کاری کرے۔ تو حکومتوں کے پاس ضرور اختیار ہوتا ہے، مگر وہ ہر چیز قانون اور آئین کے مطابق ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جیل مینیول کسی بھی صورت میں اس طرح کی گفتگو کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر اس کے مطابق نہیں چلتے ان کی فیملی یا ان کے سپورٹ، ان کے جو ساتھی ہیں، تو پھر ظاہر ہے جس طرح ابھی ملاقات بند ہے، تو وہ جہاں پہ بھی جانا چاہتا ہے، جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس جائیں، عدالت میں جائیں، ضرور ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ملاقات کے لیے عدالتیں تو خیر ان کو کہتے ہیں ملاقات کرانے دیں، لیکن چلو لاسٹلی سر یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین کہہ رہے ہیں این ایف سی ایوارڈ کے اندر اس طرح کی ترمیم نہیں ہوگی کہ جس میں صوبوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جائے، ان کے وسائل اپنے ہاتھ میں لیے جائیں۔
تو کیا کہیں کہ اس معاملے پہ بھی کوئی مفاہمت ہوگی, کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی, یا وفاق جس انداز میں چل رہا ہے اس معاملے پہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ دیکھیں یہ جو ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں یا حکومت کی ایک سوچ ہے, یہ کسی ایک صوبے کے لیے نہیں ہے. وہ این ایف سی کے حوالے سے چاروں صوبوں سے اگر کوئی جو فیڈرل حکومت چاہ رہی ہے وہ تمام صوبے اس میں شامل ہوں گے, اور میں سمجھتا ہوں وہ اتفاق رائے جب ہوگا, حکومت جب قائل کر سکے گی صوبوں کو, یا خصوصاً پیپلز پارٹی کی قیادت کو, جو ہماری پہلے بھی 27ویں ترمیم کے دوران بھی جو کچھ ہم نے کرنا چاہا وہ اس وجہ سے ہم ان کے اختلاف کی وجہ سے نہیں کر سکے. ہم کوئی بھی یک طرفہ فیصلہ اور زبردستی فیصلہ نہیں کر سکتے, نہ ہمارے پاس اتنی اکثریت ہے. ضرور ہمیں پیپلز پارٹی اور تمام جماعتوں کو اعتماد میں لے کر, باقی جماعتیں اعتماد کے ساتھ ہمارے ساتھ اتفاق کرتی ہے, پیپلز پارٹی کا اس پہ ضرور نقطہ نظر ہے. ہم قائل کرنے کی کوشش کریں گے, جس دن کوئی قائل کر سکے ایک دوسرے کو تو پھر انشاءاللہ جو ملکی مفاد میں ہوگا, جو وفاق کے مفاد میں ہوگا, جو صوبوں کے مفاد میں ہوگا, وہی فیصلہ کریں گے, اور یہ سب کچھ خوش اسلوبی سے ہی کریں گے. بہت شکریہ خیر داس کوہستانی صاحب, ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف گویا کہ اپوزیشن لیڈر تو لے آئی ہے محمود خان اچکزئی کو, لیکن ان سے توقعات کیا ہیں اور یہ کام وہ خود کیوں نہیں کر سکی, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جاننے کی کوشش کرتے ہیں.